الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن له بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل ماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصائم أي ربي إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه يقول القرآن منعته الليل منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر رمضان المبارک عطا فرمایا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک سے 2 ماہ پہلے جب رجب کا چاند دیکھتے تو آپ دعا فرماتے اللہم بلغنا رمضان، کہ یا اللہ ہمیں رمضان عطا فرما، رمضان کی سعادتیں عطا فرما۔ تو ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی رمضان المبارک عطا فرمایا ہے۔ اس کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں گزشتہ مجلسوں میں آپ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا شہر عظیم شہر مبارک، کہ یہ عظمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ اور پھر آپ کے سامنے یہ بھی عرض کیا کہ اس مہینے میں نیکی کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے کہ ایک فرض پڑھنے پر 70 فرائض پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور ایک نفل پڑھنے پر فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے
کہ جو بندہ رمضان المبارک میں نفل یا سنت کا ایک سجدہ کرتا ہے، اس ایک سجدے پر 1500 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر صرف انسان اپنے فرائض نماز پڑھنے کے ساتھ صرف تراویح پڑھ لے اور تراویح کے 20 تراویح کے 40 سجدے ان کو 1500 سے ضرب دے لے، اتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ میں اور اپنے گھر والوں میں یہ مزاج پیدا کیا تھا کہ دنیا میں جیسے کیسے بھی زندگی گزرے، روکھی سوکھی کھا کے گزارا کر لیں، گزر بسر کر لیں، لیکن آخرت کی تیاری صحیح طریقے سے کرنی ہے۔ اس کی واضح مثال ہمیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے واقعہ سے ملتی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی تھی، کہ وہ اپنے گھر کے کام کاج خود کرتی تھی۔ اس وقت آٹا پیسنے گندم پیسنے والی چکیاں ہوتی تھی، وہ چکی خود چلاتی تھی۔ پانی بھر کے مشکیزے میں، چمڑے کے مشکیزے ہوتے تھے، وہ خود بھر کر لاتی تھی، اور ان کے پاس کئی سال، تقریباً 10 سال روایات میں آتا ہے کہ ایک ہی کھال تھی ان کے پاس بھیڑے کی، اسی پر وہ اپنے اونٹوں کو دن میں چارہ دیتے تھے اور دھو کر رات کو اسی پر سو جاتے تھے، ایک ہی بستر تھا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غلام باندیاں آئیں تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جو ان کے شوہر تھے، انہوں نے کہا کہ جا کر تم بھی ابا جان سے کچھ غلام اور باندیاں لے لو، تمہارے لیے گھر کے کاموں میں آسانی ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی ترس آتا تھا کہ جسم پر نشان ہیں، مشکیزیں بھر بھر کے، چکی چلا چلا کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ تو یہ گئیں اور دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کا مجمع ہے۔ آپ شرم سے واپس تشریف لے آئیں۔ اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا بات ہے، تم آئی تھی لیکن واپس چلی گئیں؟ تو شرم سے بولی نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ہی ان کو بھیجا تھا کہ ان کے ہاتھوں پر چھالے پڑ چکے ہیں، مشکیزیں بھر بھر کر جسم پر نشان پڑ چکے ہیں، اور 10 سال سے ہمارا ایک ہی بچھونا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا تھا کہ ابا جان سے جا کر باندیاں اور غلام آیا وہاں سے لے لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی تو صبر کر اور جو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے اس پر گزر بسر کر، کیا میں تجھے اس سے بھی، غلام اور باندیوں سے بھی افضل عمل نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا، یہ غلام اور باندی سے زیادہ افضل ہے۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سب سے لاڈلی بیٹی، اور بیٹی کا ایسا رشتہ ہے جن کی بیٹیاں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی سہولت، آرائش، اس کی راحت کے لیے وہ جو کچھ بھی کرنا پڑے کرتے ہیں، جس حد تک بھی ان کو اپنے آپ کو گرانا پڑے، حتیٰ کہ ذلیل کرنا پڑے، پھر بھی اپنی بیٹی کی خوشی، اس کی راحت، اس کی آرائش کے لیے تگ و دو کرتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضور کی لاڈلی بیٹی تھی ان کو فرمایا، ان کا مزاج بنایا کہ دنیا میں جو کچھ تمہیں مل رہا ہے اس پر شکر کرو، صبر کرو،
اور آخرت کی بھرپور تیاری کرو۔ تو اس سے علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ تھکا ہوا ہو اور وہ رات کو یہ تسبیحات پڑھ کر سو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی تھکاوٹ دور کر دیں گے۔ تو یہ دین کا مزاج ہے کہ دین یہ چاہتا ہے کہ بندہ جو اس دنیا میں آیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، دنیا کا ساز و سامان تھوڑا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک استاد نے، ایک نمازی نے اپنے امام صاحب سے پوچھا کہ امام صاحب، اللہ تعالیٰ نے نماز میں قیام بھی ایک رکھا، ایک دفعہ کھڑا ہونا ہے، رکوع بھی ایک ہے، اتحیات بھی ایک ہے، تو سجدے دو کیوں ہیں ہر رکعت میں؟ سجدے دو کیوں ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اصل میں پہلا سجدہ ہمیں اس لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکانے کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں زندگی عطا فرمائی ہے، وجود عطا فرمایا ہے۔ اور دوسرا جو سجدہ ہے وہ اس نیت سے کریں کہ بالآخر ہم نے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر چلے جانا ہے، اللہ کے پاس چلے جانا ہے۔ تو دو سجدوں کے درمیان جتنا وقت بیٹھنا ہے، یہی وقت زندگی کا ہے بس، کہ ہم پیدا ہوئے اور پھر اللہ کے پاس جانا ہے، اس کے درمیان جتنا وقت ہے یہی ہماری زندگی ہے۔ تو وہ زندگی کتنی تھوڑی ہے، دو سجدوں کے درمیان جتنا بیٹھنا، یہ آخرت کے مقابلے میں اس سے بھی کم ہے۔ آخرت کی زندگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا تصور انسان کی عقل میں آ ہی نہیں سکتا۔ اور ایک گناہگار سے گناہگار مسلمان جس نے صرف کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، صدق کے دل سے پڑھا اور ساری زندگی کوئی نیک عمل نہیں کیا، وہ بھی اپنے گناہوں کی سزا پا کر ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا، اور اس کو اتنی بڑی جنت ملے گی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان جتنے خلا ہیں اس سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد اعمال کی مدد سے، اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر نماز کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے نماز کی توفیق دی۔ ہر تلاوت کے بعد شکر ادا کریں، ہر نیک کام کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں۔ یقین مانیں یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اعمال دیے ہیں، اعمال کی طاقت دی ہے، کافر اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ اس کے اندر اللہ نے جو سکون اور جو راحت رکھی ہے، اس کا تصور کافروں کے ہاں نہیں ہے۔ آج آپ خود نیٹ پہ بھی سرچ کریں اور آپ کے سامنے بھی مشاہدے ہوں گے کہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی وہ یورپین ممالک اور کفرستان جو کافر ملک ہیں ان میں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ دنیا کی ہر آسائش ان کے پاس ہے، دنیا کی جدید سے جدید ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، ہر سہولت ہے ان کے پاس، لیکن وہ دنیا میں سکون سے محروم ہیں جو ایک ایمان والے کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں۔ تو میں اور آپ اتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم صرف 10 منٹ 15 منٹ میں نماز پڑھتے ہیں اور اتنا سکون حاصل کر لیتے ہیں، اور جب گھر میں جاتے ہیں تو سکون سے سو جاتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو سکون سے محروم ہیں ان کو گولیاں کھا کے، ٹیبلٹ کھا کے تو سکون حاصل کرنا پڑتا ہے، سونا پڑتا ہے۔ تو ہمیں ہر دم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور رمضان المبارک یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، رمضان المبارک یہ نیکیوں کا مہینہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک آتا تو آپ بہت کم گفتگو کرتے، صحابہ سے ملنا جلنا بہت کم کرتے تھے،
سوائے اہم امور کے، اور زیادہ زیادہ تلاوت کرتے تھے، کثرت سے تلاوت کرتے تھے، اور یہ رمضان المبارک کا سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ ابھی ایک حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن یہ بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ تو روزہ کیا ہے یہ پچھلی نشست میں آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ صرف روزے کے کچھ ارکان ہیں، کچھ آداب ہیں، وہ آپ نے سماعت فرمائے کہ روزہ صرف اور صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتے ہوئے ایسے کاموں سے بھی بچنا ہے جو روزے کو مکروہ کر دیں، روزے کو فاسد کر دیں، روزے کی نورانیت کو ختم کر دیں۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی گالی بھی نکالے تو اس کو گالی سے جواب نہ دے، اور اس کو کہیں کہ میں روزے دار ہوں، میں تیرے لہجے میں بات نہیں کر سکتا۔ تو یہ روزہ اتنا اہمیت کا حامل ہے۔ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان میں سے یہ تیسرا رکن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں فرمایا ایمان والو یہ روزے صرف تم پر فرض نہیں ہیں، یہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس روزے کا مقصد بیان فرمایا کہ روزے کیوں فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ ہم قرآن اور حدیث پر اگر اس کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں ان کو کرنے کا فائدہ اور مقصد بیان کیا گیا ہے، کہ جتنی بھی حج کا مقصد بیان فرمایا کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ قربانی کرتے ہیں، قربانی ایک عبادت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کو تمہارے خونوں کی، تمہارے جانوروں کی ضرورت نہیں ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تم میں سے کون میرا ڈر اپنے دل میں پیدا کرتا ہے۔ اور ایمان والوں کو حکم بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب تقوی کیا ہے، اس کی کئی احادیث میں مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو قاری قرآن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے، تو انہوں نے کہا امیر المومنین کبھی آپ خاردار جھاڑیوں سے گزرے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا جی ہاں۔ تو پھر آپ کیسے وہاں سے گزرتے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں اپنے دامن کو، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے انتہائی احتیاط سے گزرتا ہوں کہ کہیں میرا کپڑا کسی کانٹے میں نہ پھنس جائے، اور نہ ہی میرے بدن کو کوئی کانٹا چبھے۔ تو فرمایا اسی کا نام تقوی ہے کہ دنیا میں ایسے زندگی گزارو احتیاط سے کہ مجھ سے کہیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو جائے، اسی کا نام تقوی ہے۔ اور یہ روزہ جو ہے یہ اسی تقوی کو، اس صفت کو پیدا کرتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، کہ تم میں سے جس کی استطاعت ہو وہ شادی کر لے۔ اور یہ تمہاری نظروں کو جھکانے والی چیز ہے اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی چیز ہے۔ آگے فرمایا کہ اگر تم میں شادی کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِالصِّيَامِ، پھر تم پر روزہ لازم ہے کہ اپنی خواہشات کو، جو بری خواہشات اور جذبے پیدا ہو رہے ہیں برائی کے، اس کو روکنے کے لیے روزے رکھو۔ اب کتنے روزے رکھنے چاہیے؟ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ روزہ
یہ جو ہے یہ خواہشات کو توڑنے والا ہے، یہ خواہشات کو کیا کرنے والا ہے؟ توڑنے والا ہے۔ تو اتنے روزے رکھے جائیں کہ ہماری جو بری خواہشات پیدا ہوتی ہیں وہ ختم ہو جائیں، اتنی خواہشات، اتنے روزے رکھنے چاہیے۔ تو یہ روزے کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ روزہ کیا ہے کہ وہ نفس اور کی جو سرکشی ہے اس کو توڑنے والا ہے۔ اور رمضان المبارک کا فائدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے تو آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلۃ الشیاطین، اور شیاطین کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور پھر روزے دار کے لیے کتنا بڑا انعام کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ خاص روزے داروں کے لیے ہے، جس کا نام بھی حدیث پاک میں ریان، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے این الصائمون، کہ روزے دار کہاں ہیں؟ تو اس سے مراد وہ روزے دار ہیں جو روزے کو روزے کے ارکان اور اس کے آداب کے مطابق رکھتے ہیں، اور جو صرف صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہتے ہیں اور اپنی خواہشات کو اسی طرح اپنے آپ میں تبدیلی نہیں لاتے، نہ نماز کی فکر، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ممنوعات سے بچنے کی فکر، یہ ان کے لیے نہیں ہے۔ وہ روزے دار جو اپنے آپ کو روزے کے آداب کے مطابق روزہ رکھتے ہیں، تو روزے دار کھڑے ہوں گے۔ تو حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا لا يدخل منہ احد غیرہم، کہ ان کے علاوہ اس میں کوئی داخل نہیں ہوگا۔ تو جب وہ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَا، کہ جب روزے دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ تو کتنے خوش قسمت ہیں ہم لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا۔ اب دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے آداب کے مطابق اس کو گزارنے کی، اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور دوسری چیز اس کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان اور قرآن کو ایک خاص مناسبت ہے، رمضان اور قرآن کو ایک خاص نسبت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ قرآن اور رمضان اور قرآن، روزہ اور قرآن، یہ دونوں روزے دار کے لیے شفاعت کریں گے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ الصیام جنۃ من عذاب اللہ، کہ روزہ اللہ کے عذاب سے بچانے والا ہے۔ جنہ کہتے ہیں ڈھال کو، کہ اللہ کے عذاب کے سامنے ڈھال بن جائے گا۔ اور پچھلی نشست میں بھی حدیث پاک کا مفہوم عرض کیا کہ ہر روز اللہ تعالیٰ افطار کے وقت روزے دار کے لیے جنت کو آراستہ کرتے ہیں۔ ہر روز اللہ تعالیٰ جنت کو روزے دار کے لیے آراستہ کرتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے ہماری آرائش کہ ہم کس طرح اپنے گھر کو خوبصورت سے خوبصورت بناتے ہیں، اور ایک اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو وہ روزانہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ افطاری کے وقت بھی اور سحری سے کچھ دیر پہلے بھی، سحری کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا اس کو بخش دوں، کوئی ہے معافی مانگنے والا اس کو معاف کر دوں، کوئی ہے اپنی مشکلات میں گھرے ہوا اپنی مشکلات کے حل کے لیے مجھ سے مانگے۔ قرآن پاک میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو سحری کے وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے والے ہیں۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ 3 گھنٹے اپنے جو ہیں اگر رمضان المبارک میں اہمیت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ گزار لیے جائیں
تو پورے مہینے کی برکات اور اس کے فوائد انوارات حاصل ہو سکتے ہیں۔ پہلا گھنٹہ سحری سے 1 گھنٹہ پہلے، سحری ختم ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے اس میں اٹھے، اللہ تعالیٰ سے نفل پڑھ کر راز و نیاز کریں، سحری کھائیں۔ دوسرا، نماز کے بعد سورج نکلنے تک 1 گھنٹہ، کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد جو شخص وہیں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے اور پھر جب سورج اچھی طرح نکل آتا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ تو یہ جو مشہور کرکٹر ہیں سعید انور، وہ فرما رہے تھے اپنے بیان میں کہ یہ اشراق، اس کو اشراق کہتے ہیں کہ اشراق کے نوافل یہ مالدار کرنے والے ہیں، اشراق کے نفل یہ مالدار کرنے والے ہیں، کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ میں مالدار ہو جاؤں وہ فجر کی نماز با جماعت ادا کرے، اس کے بعد سورج نکلنے تک اپنی تلاوت ذکر اذکار میں اس کو گزارے، اور جب سورج اچھی طرح نکل آئے اور پھر 2 رکعت صرف پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج عمرہ بھی کا ثواب بھی عطا فرمائیں گے، مالدار بھی کر دیں گے۔ اور تیسرا گھنٹہ افطاری کا، کہ افطاری سے 1 گھنٹہ پہلے اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر تلاوت میں، ذکر میں، درود شریف میں، استغفار میں لگ جائیں، اور آخری وقت میں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر رو کر دعا کرے، جو اپنی زندگی کے لیے، جو اپنی دنیا کے لیے آپ مانگنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں، جو اعمال آپ کرنا چاہتے ہیں نہیں توفیق ہو رہی اس کی توفیق مانگیں، دنیا میں جو آپ مکان چاہتے ہیں، بنگلہ چاہتے ہیں، گاڑی چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ افطار کی دعا، افطاری کرنے والے کی دعا افطار کے وقت قبول ہوتی ہے، اور ایک دوسری حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ نے روزے دار کے لیے خاص دعا رکھی ہوتی ہے جو روزہ دار افطاری کے وقت مانگتا ہے اور وہ لازمی قبول ہوتی ہے۔ تو اتنی فضیلتیں، اتنی سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود اگر ہم محروم رہ جائیں تو کتنی بڑی بدبختی کی علامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر عمل کے بعد اس کا شکر بھی مانگ، رات کو جب افطاری کریں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، یا اللہ روزے کے آداب کے مطابق جس طرح مجھے روزہ رکھنا چاہیے تھا آداب کا خیال نہیں رکھ سکا، مجھے معاف کر دیجیے۔ اسی طرح ہر نماز کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر نماز کے بعد 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے۔ تو جب ہم زیادہ زیادہ اللہ کی طرف رجوع کریں گے اور ہماری فکر اللہ کو راضی کرنا بن جائے گی تو یہی مومن کا مقصود ہے، اور یہ روزے سے بھی یہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے کی ساری توجہ میری طرف ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے تب بھی میری طرف متوجہ ہو، کوئی نعمت ملے تب بھی میری طرف متوجہ ہو، جب کوئی نعمت ملے تو میرا شکر ادا کرے، نعمت نہیں ملی تو صبر کرے۔ تو یہ رمضان المبارک اور روزہ یہ صبر کی بھی مشق کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو روزے کی جس طرح صحیح جن آداب کے ساتھ، جن ارکان کے ساتھ روزہ رکھا گیا ہے رکھتے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ اس کی بھرپور رعایت رکھتے ہوئے اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ جتنا وقت ملے دکان میں، گھر میں، جہاں بھی آپ گئے، جہاں بھی وقت ملے اس قرآن پاک کی تلاوت کر لیں۔ اب تو موبائل میں بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں، یا تسبیح جیب میں رکھے تسبیحات کر لیں تاکہ ہمارا کوئی وقت خالی اور ضائع نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان